بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دینی بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اور میں ہوں محمد شریف جنگی۔ آج کا جو واقعہ جس کی طرف ہم لوگ چل رہے ہیں اور ہم بات کریں گے وہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے تعلق رکھتا ہے۔ تو آئیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا فرمان: حق مہر 40 اوقیہ سے زیادہ کوئی مسلمان مقرر نہ کرے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی خلافت کا زمانہ 13 ہجری سے 23 ہجری تک ہے۔ ان کے زمانے تک پہنچتے پہنچتے مسلمانوں کے معاشی حالات بہت بہتر ہو گئے تھے۔ ویسے تو اس کا اثر اس وقت کی زندگی کے ہر شعبے میں نظر آتا تھا، لیکن شادی بیاہ کے معاملات میں کچھ زیادہ ہی نمایاں تھا۔ سیدنا عبداللہ بن مصعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ خواتین کی طرف سے لوگوں نے حق مہر بہت زیادہ مقرر کرنا شروع کر دیا تھا۔ خلیفہ ثانی سیدنا عمر، جن کی شان یہ تھی کہ عام مسلمان ایک دوسرے کی تلوار سے اتنا نہیں ڈرتے تھے جتنا کہ ان کو حضرت عمر کے کوڑے سے خوف آتا تھا۔ ان کو جب مردوں پر اس غیر معمولی دباؤ کا پتہ چلا تو انہوں نے مسلمانوں کو جمع کر کے کہا، تم لوگ عورتوں کا مہر 40 اوقیہ سے زیادہ مت باندھا کرو، چاہے وہ کسی بڑے سردار کی بیٹی ہی کیوں نہ ہو۔ اگر کسی نے پھر بھی مہر کی رقم اس سے زیادہ باندھنے کی کوشش کی تو 40 اوقیہ سے زائد میں بیت المال کے حوالے کر دوں گا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اس حکم کا علم خواتین کو ہوا تو قریش خاندان کی خاتون نے خلیفۃ المسلمین کو آگے بڑھ کر روکا اور کہا کہ آپ کون ہوتے ہیں 40 اوقیہ مہر کی رقم مقرر کرنے والے، جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس پر کوئی پابندی نہیں عائد کی ہے۔ یہ سن کر حضرت عمر بہت تعجب میں پڑ گئے اور پوچھا، وہ کیسے؟ اس پر اس خاتون نے قرآن کریم کی سورہ النساء کی آیت نمبر 20 پڑھ کر سنا دی۔ آیت مبارکہ یہ ہے، وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا۔ ترجمہ: اگر تم نے اپنی بیویوں میں سے کسی کو بطور مہر خزانہ بھی دے رکھا ہے تو بھی اس میں سے کچھ نہ لو۔ اس خاتون نے مزید حضرت عمر سے کہا کہ خزانے کی مقدار 40 اوقیہ سے کہیں زیادہ ہے، اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ سیدنا عمر نے یہ سن کر چند ساعات کے لیے تو تردد کیا اور پھر فرمایا، عورت کا استدلال صحیح ہے۔ اور عمر معاملے کو سمجھا ہی نہیں۔ اے عمر، ہر آدمی تم سے زیادہ فقیہ اور سمجھدار ہے۔ اس کے بعد آپ نے اپنا حکم واپس لے لیا۔ ہمارے معاشرے میں اکثر مرد حضرات بھی بڑی کٹ حجتی کرتے ہیں اور ضد کرتے ہیں کہ نکاح کے وقت مہر کے خانے میں صرف شرعی حق مہر کا لفظ لکھ دیا جائے، جو کہ بہت ہی معمولی روپے بنتا ہے۔ حالانکہ لاجیکلی اس کا آج کی دنیا میں کوئی معنی ہی نہیں ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ عورت اور مرد کی طرف سے مرد حضرات ایک ایسی مہر کی رقم پر راضی ہو جائیں جو لڑکی کے حق میں بہتر سے بہتر ہو اور لڑکے کی فیملی پر بھی کوئی زیادہ بار نہ پڑ سکے۔ میں نے اپنے 25 سالہ سعودی عرب کے قیام میں
بڑے بڑے دلچسپ واقعات دیکھیں۔ ایک بار ایک عرب پتی سعودی تاجر نے اپنی بیٹی کے نکاح میں اپنے داماد سے صرف 1 ریال لے کر شادی کر دی۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم تمام مسلمانوں کو اپنے اس دینی فریضے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر کامل عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ آج کے لیے بس اتنا، شکریہ۔ اپنا خیال رکھیے اور اپنے اس چینل کا بھی۔